ایویڈنس نہیں تھا، لہٰذا میں نے خود قانون ہاتھ میں لے کے فلاں شخص کو حب الوطنی کے نام کے اوپر، یا فلاں شخص کو غدار وطن کے نام کے اوپر، یا فلاں شخص کو میں نے توہین مذہب کے الزام پہ گستاخ رسول ڈکلیئر کر کے گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت، گستاخ اولیاء، سوائے اللہ کے گستاخ کے، گستاخ اللہ کا لفظ سنے ہیں نہیں، یہ باقی سارے، چونکہ ہماری ایک سب کانٹیننٹ کا معاشرہ ہے اس قسم کا، تو اس قسم کے قتل و غارت کرنا منع ہے۔ اور یہ صرف مسلمان کے قتل کی بات نہیں ہے، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے جنرلائز کیا ہے، اور یہ جناب قرآن حکیم کا امتیاز ہے، اتنی بڑی یونیورسل کمانڈ قرآن میں آئی ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 کے اندر، جس میں کسی کافر اور مسلمان کا فرق نہیں، جنرل حکم ہے قتل ناحق کے بارے میں۔ پہلے واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا، جنہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا تھا، ایک نے دوسرے کو، قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ قاتل جو تھا وہ قابیل تھا، قابیل قاتل، یہ یاد رکھنا آسان ہے، قاتل قابیل، حابیل جو ہلاک ہوا، ہلاک بھی ہے سے، حابیل بھی ہے سے۔ یہ میں نے آپ کو ایک مدنی ٹوٹکا دے دیا اس کو یاد رکھنے کا، کہ قاتل اکثر لوگ بھول جاتے ہیں جی قتل کی نہیں کیتا سی، قابیل قاتل، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس واقعے کا ذکر اللہ نے کر کے فرمایا من اجل ذالک، بسبب اس واقعے کے، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے یہ بات طے کر دی تھی بنی اسرائیل کے لیے، اور ظاہر ہے کہ شریعت موسوی کی ہی کنٹینیوشن ہے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمارے لیے انہو من قتل نفسا بغیر نفس، یہ کہ اگر کسی نے قتل کر دیا کسی دوسرے کو، سوائے 2 استثناء، 2 ایکسیپشنز کے، کہ یا تو قتل کے بدلے قتل ہو رہا ہو، لیکن یہ بھی جوڈیشری کرے گی، آپ نے خود قانون ہاتھ میں نہیں لینا، وہ باقی جگہ موجود ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر، کہ جو قاتل ہے اس سے بدلہ لینے کے لیے مقتول کی مدد کی جائے گی جوڈیشری کے ذریعے، وہ آپ نے خود نہیں کرنا۔ او فساد فی الارض، یا کوئی فساد فی الارض کر رہا، اسی کی وجہ سے وہ رد الفساد رکھا نا ہمارے جو فوجی آپریشن، لیکن رد الفساد کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ کسی نے خود کسی کو قتل کرنا ہے، نہیں، مجرموں کو آپ پکڑیں گے، جوڈیشری میں لا کے پروف کریں گے، سارے شواہد رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارا 2 ایکسیپشن ہے، یا تو قتل کے بدلے قتل ہو، یا فساد فی الارض کرنے والا، یہ 2 قتل تو ہو سکتے ہیں، قتل کے بدلے قتل جوڈیشری کے ذریعے، اس کے سوا اگر کوئی قتل ہوا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا جس نے ایک انسان کو بھی قتل کیا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى، آمین۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچا دیا، اس کی زندگی بچا دی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا دیا۔ یہ وہ آیت کا حصہ ہے جو ہاسپٹل کے باہر لکھا ہوتا ہے، اور اندر ڈاکو بیٹھے ہوتے ہیں اکثر، یہ ڈاکٹروں نے لکھ کے لگایا ہوتا ہے نا، جس نے ایک جان بچائی گویا پوری انسانیت کو بچا لیا، اور اندر خام خواہ کے ٹیسٹ لکھتے ہیں، خام خواہ کی فیسیں بناتے ہیں، اور لوگوں کی چمڑیاں اتارتے ہیں، الا ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہیں لیکن زیادہ تر اسی طرح۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یونیورسل ٹروتھ بیان کر دیا اس حوالے سے کہ قتل کے بدلے قتل صرف 2 ایکسیپشن کے ساتھ ہے، اگر کسی نے قتل کیا ہے کسی کو، اس کے بدلے جوڈیشری اسے قتل کرے گی، یا پھر وہ فساد فی الارض کرنے والا ہے، زمین میں فساد مچاتا ہے جس کی وجہ سے قتل و غارت ہوتا ہے، لوگوں میں لڑائیاں کرواتا ہے، چوری ڈاکے کرتا ہے، اور عادی مجرم ہے، تو وہ بھی پھر اس کی سزا بھی ہوگی۔ وہ فساد فی الارض کی سزا تو پھر اس حد تک آئی ہے اس سے اگلی آیت میں کہ اسے سولی دیا جائے گا، اور مخالف سمت کے اس کے ہاتھ پاؤں بھی کاٹے جائیں گے، آیت محاربہ اسے کہتے ہیں، اس سے اگلی آیت جو ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33۔ اب یہ قتل ناحق جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلکا نہیں جانے دیا،
قتل کے معاملے کو اس لیول تک بیان کیا ہے کہ باقی گناہوں میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم توبہ کرو، ہم توبہ قبول کریں گے۔ حقوق العباد کے معاملے میں کہا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے اسے معاف کر دو، لیکن قتل کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت قانون بیان کیا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 179 میں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اے عقل مندو، قصاص لینے میں ہی انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ یعنی قتل کے بدلے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ معافی کی اجازت تو ہے، سورہ النساء کی آیت نمبر 92 کے تحت اس چیز کی بھی اجازت ہے کہ اس کے بدلے دیت لی جائے، جو ہم پڑھ چکے سورہ النساء کی آیت نمبر 92 میں۔ لیکن پھر بھی پریفریبل یہ ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہو، ڈیٹرز کے لیے۔ اسلام کی سزائیں اس لیے اتنی سخت ہیں کہ سزا ایک ہو اور عبرت ہزاروں کے لیے ہو۔ اب مجھے بتائیں، اگر زانی کو سزا ملے سنسار کی، شادی شدہ کو، اور غیر شادی شدہ کو 100 کوڑوں کی اعلانیہ، سورہ نور میں ہے کہ سزا ہو تو اعلانیہ ہو، مسلمانوں کی ایک جماعت اسے ویٹ کرے، شاہد ہو وہاں، تو کچھ سوچ سکتا ہے جرم کرنے کا؟ اس لیے آپ دیکھ لیں دنیا میں سب سے کم کرائم ریٹ جو ہے سعودیہ میں اور ایران میں، وہاں پہ سزائیں دی جاتی ہیں اسلامی، سر عام قاتل کو قتل کیا جاتا ہے، جمعے کی نماز کے بعد باقاعدہ ڈکلیئر ہوتا ہے فلاں جگہ پہ، وہ گردن سب کے سامنے اتاری جاتی ہے، اور جنہوں نے ایک ایک دفعہ منظر دیکھا ہے نا، وہ کہتے ہیں کئی دن نیند نہیں آتی پھر۔ یہ فلموں میں، ڈراموں میں آپ دیکھ سکتے ہیں قتل ہوتے ہوئے، سامنے کسی بندے کو یوں قتل ہوتے دیکھ لینا تو بڑے بڑے لوگوں کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ نے ڈیٹرنس اس لیے رکھی ہے۔ آج ہم نے بھی مانا ہے، آپ کو پتا پاکستان نے کمٹ کیا ہوا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ یورپین یونین کو خوش رکھنے کے لیے، چونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی آپ قتل کی سزا کو موقوف کر دیں، اس کو سسپینڈ کر دیں، معطل کر دیں، اس کے بدلے آپ عمر قید رکھ لیں، کسی کی جان نہ اسے لیں، ہاں اس کی جان نہ لیں جس نے دوسرے کی جان لے لی ہوئی ہے۔ کافی عرصہ پاکستان میں پھانسی کی سزا ختم تھی۔ یہ جب دہشت گردوں والا ایشو شروع ہوا، ضرب عصب اور رد الفساد، پھر فوجی عدالتیں بنائی گئیں، اور آئے دن آپ ٹی وی میں خبر سنتے ہیں کہ آرمی چیف نے اتنے دہشت گردوں کی سزائے موت کے اوپر سگنیچر کر دیے اور ان کو فلاں تاریخ کو پھانسی دے دی جائے گی یا دے دی گئی۔ تو ہم نے خود یہ لرن کر لیا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی حد تک دہشت گردی ایڈریس ہو گئی ہے۔ پہلے دہشت گردوں کو یہ امید ہوتی تھی اگر ہم پکڑے بھی گئے نا تو ہمارے ساتھی آ کے ہمیں جیل سے چھڑا کے لے جائیں گے، اور ظاہر ہے ادھر تو چھڑا کے لے بھی جاتے ہیں، تو لوگوں کو امید لگ جاتی تھی۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ قصاص کے اندر زندگی چھپی ہوئی ہے، قصاص لیں گے تو معاملات آگے چلیں گے، ادروائز قتل کے بدلے قتل والا معاملہ اگر نہیں ہوگا تو قاتل کو شاید ملتی رہے گی۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ایک پاکستان میں بہت بڑے صحافی ہیں، انہوں نے بھی جناب ایک پورا مضمون لکھ دیا تھا کہ یہ جو اعلانیہ سزائیں جو ہیں یہ ظالمانہ طریقہ ہے، اس سے نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہوتی ہے۔ پھر میں نے ان کے جواب میں ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی کہ خدا کے لیے تو سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اعلانیہ سزا دی جائے گی تاکہ ڈیٹرنس ہو، یہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں یہ ظالمانہ سزائیں؟ اور ماشاءاللہ ان کے آپ بھاشن سنیں تو وہ قرآن و حدیث اس طرح بیان کر رہے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے بڑی تحقیق کی ہوئی ہے۔ یہ حال ہے ان لوگوں کا۔ بہرحال یہ قتل والا ایشو اتنا کریٹیکل ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا۔ سر ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اور بخاری مسلم میں یہ ہے کہ سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا۔ کیوں؟ حقوق العباد میں اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو اس کی تطبیق یہ ہے کہ اللہ کے حقوق میں پہلی چیز نماز ہے جو پوچھی جائے گی، اور بندوں کے حقوق میں پہلی چیز قتل ناحق والا معاملہ۔ اس لیے اگر کسی سے کوئی اس طرح کی غلطی ہو گئی ہے تو وہ اس کے لواحقین سے معاف کروا دے، یا پیسے دے کے معافی تلافی اس دنیا میں کر لے۔ آخرت میں آپ سن چکے ہیں ہمیشہ کی جہنم ہے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان گناہ گار تھا، نیکوکار تھا، وہ مسلمان سنی تھا، شیعہ تھا، وہابی تھا،
کیا تھا؟ نہیں، وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا تھا، ایون کوئی انسان بھی تھا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، جس نے کسی کافر کو بھی قتل کر دیا جو ذمی تھا۔ یہاں پہ جتنے کافر ہیں وہ ذمی ہیں، جو ہمارے ملک میں ٹیکس دے کر پاکستان میں رہ رہے ہیں، ان سے معاہدہ ہے ہمارا کہ ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت ہماری حکومت نے کرنی ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، جس نے ذمی کافر کو بھی قتل کیا اس پہ جنت حرام ہے، اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ یعنی قیامت کا دن قرآن میں ہے نا 50,000 سال کا دن ہے، تو 40 سال پہلے ہی جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن جس نے کسی کافر کو بھی ناحق قتل کیا ہوا، جو ذمی کافر تھا، مسلمان ریاست میں رہتا تھا ٹیکس دے کے یا جزیہ دے کے، تو اسے خوشبو نہیں آئے گی۔ یہ حدیثیں بخاری شریف میں میں نے تو دریافت نہیں، یہ پہلے کی لکھی تھی۔ تو پاکستان میں جب ہندوؤں کے اوپر حملے ہوتے ہیں، عیسائیوں کی بستیاں جلا دی جاتی ہیں، اس وقت ہمارے علماء کہاں سوئے پڑے ہوتے ہیں؟ اس وقت ان کو خیال نہیں آتا یہ قتل ناحق ہو رہا ہے، اور ہم لوگ بھی سمجھتے ہیں شاید کوئی جانور مر گیا یا عیسائی مر گیا یا ہندو مر گیا تو برابر ہے۔ انسان ہے یار، انسان کی حرمت ہے، یہ انسانیت دو چیزوں پہ ہی تو قائم ہے، حرمت جان اور حرمت مال۔ کوئی معاشرہ حرمت جان اور حرمت مال کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ سیدنا علی کا قول ہے جسے ترقی بالقبول حاصل ہے کہ معاشرہ بغیر مذہب اور دین کے تو چل سکتا ہے، بغیر انصاف کے نہیں چل سکتا۔ آج یورپ اور امریکہ کے معاشرے چل رہے اس لیے کہ وہاں پہ انصاف ہے، بڑے سے بڑا آدمی بھی کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ڈیوڈ کیمرون جب ایک ہاسپٹل میں داخل ہوئے، ایکس پرائم منسٹر، تو وہاں کے ڈاکٹر نے اس کو نکال دیا تھا وہاں سے۔ یہاں پرائم منسٹر کا وزٹ ہو تو مریضوں کو بستروں سمیت اٹھا کے لے جاتے ہیں وہاں پہ کھلے شو کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر تو سوچ نہیں سکتا پرائم منسٹر کو ڈانٹنے کا، لیکن وہاں پہ اس لیے سوچ سکتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میں ڈیوٹی کر رہا ہوں جو اسٹیٹ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، پرائم منسٹر کا باپ بھی آ کے مجھے اس ڈیوٹی سے نہیں روک سکتا، اور اگر پرائم منسٹر میرے ساتھ کچھ کرے گا تو میں عدالت میں جاؤں گا، الٹا پرائم منسٹر کو ہرجانہ دینا پڑ جائے گا، وہ اس کی نوکری فارغ ہو جائے گی، تو انہیں عدالت لگ جائے تو وہ خود فارغ ہو جائے گا۔ جہاں پہ عدالتیں آزاد ہوں، جوڈیشری آزاد ہو، جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب جب آئے تھے اس وقت تو بڑا نام لیتے تھے اس چیز کا کہ عدالتیں آزاد کرنے کی، تو دیکھ لیں عدالتیں آپ کے سامنے ہیں، عدالتیں کتنی آزاد ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ عدالت کو آزاد کرنا، جوڈیشری کو آزاد کرنا یہ ضروری ہے۔ سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا یا کسی مومن کے ناحق قتل کو معاف نہیں کرے گا۔ وہ جو سورہ النساء میں 2 دفعہ ہے نا، 48 نمبر آیت اور 116 میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا گناہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو نہ معاف کرے۔ جی ہو سکتا ہے قتل ناحق، اللہ پابند کوئی نہیں ہے اس کو معاف کرنے کا، اور اس کو سپورٹو یہ حدیث ابو داؤد کی میں نے بیان کر دی کہ یا شرک معاف نہیں ہوگا یا قتل ناحق۔ تو جناب جنہوں نے حسین ابن علی کو یا اہل بیت کو قتل کیا تو لوگ کہتے ہیں جی کلمہ گوئی تھے نا، جی مسلمان ہی تھے نا، ایک نہ ایک دن جنت میں ہو سکتا ہے، اللہ چاہے تو معاف بھی کر دے۔ تو سر اس کے ساتھ یہ بھی بولا کریں کہ اللہ چاہے تو معاف نہ بھی کرے، کیونکہ ابو داؤد کی حدیث ہے یا قتل ناحق مومن کا معاف نہیں ہوگا یا شرک معاف نہیں ہوگا، دونوں چانسز ہیں۔ اور یہ اتنا کریٹیکل ایشو ہے کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مومن کا قتل اس سے بڑا جرم ہے کہ کوئی شخص پوری دنیا کو تباہ و برباد کرے۔ اور اس کو سپورٹیو ایک روایت ہے ترمذی میں ہی، وہ اصول محدثین پر کمزور ہے لیکن اسے سپورٹیو اور حدیثیں بھی ہیں کہ اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کر کسی ایک مومن کو قتل کرتے ہیں تو اللہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ یہ ساری مخلوقات جہنم میں جا رہی ہیں، اللہ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات کو جہنم میں پھینک دے گا ایک مومن کے قتل کے بغیر۔ یہ روایت کمزور ہے لیکن اسے سپورٹیو وہ حدیث ہے
جو الموطا امام مالک میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی، کہ ایک قتل کا مقدمہ حضرت عمر کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس قتل میں یہ پورا علاقہ کے سارے لوگ بھی شریک ہوتے میں سب کو قتل کروا دیتا ایک مومن کے قتل کے مقدمے۔ تو یہ حدیث ٹھیک ہے۔ بعض اوقات حدیث کی سند کمزور ہوتی ہے، متن اس کا درست ہوتا ہے۔ اس کو سپورٹی وہ حدیث بھی ہے جو جامعہ ترمذی میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی، موقوفاً روایت اس کی ذرا مضبوط ہے، کہ عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ تیری خوشبو بڑی اچھی ہے، لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی بڑھ کر ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ نسائی میں بھی ہے، کہ قیامت والے دن مقتول اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر، اس حال میں کہ اس کی اپنی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا، وہ اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے گھسیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے قریب پہنچ جائے گا۔ یعنی وہ اور کہے گا کہ اے اللہ مجھے آج انصاف دلا کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ یعنی وہ مقتول کا اتنا حق ہے کہ وہ اپنے قاتل کو گھسیٹ کے لے جائے گا۔ اور اس کا ایک طریق جو سنن نسائی میں ہے، اس میں آگے الفاظ ہیں، وہ صحابی کہتے ہیں کہ اے حکمرانوں، قتل پر ایک دوسرے کی معاونت مت کرو، یعنی خصوصاً حکمرانوں کو کہا گیا ہے، کیونکہ حکمران ہی اپنے وسیع تر مفادات کے اندر دوسرے لوگوں کو قتل کرواتے ہیں، ان کے پاس چونکہ اختیار ہوتا ہے۔ یہ کتنا کریٹیکل ایشو ہے۔ اس طرح کی کئی ایک حدیثیں ہیں جو یہاں پہ بیان کی جا سکتی ہیں۔ ایک اور حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، یوم النحر کا خطبہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ذوالحجہ 10 ہجری یعنی آخری حج جو 9 ذوالحجہ کو ہوا، اس سے اگلے دن منی میں قربانی والے دن آپ نے خطبہ دیا۔ بڑا لمبا خطبہ ہے، اس میں الفاظ ہیں، تمہاری جان، تمہاری مال، عزت، آبرو ایک مومن کی دوسرے کے لیے ویسے ہی حرام ہے، حرمت والی ہے، جس طرح کا آج کا یہ دن یوم النحر کا دن، یہ مہینہ ذوالحجہ کا اور یہ شہر مکہ، جس طرح ان تینوں چیزوں کی حرمت ہے اللہ کے نزدیک، اسی طریقے سے ایک مومن کی حرمت دوسرے کے اوپر اس حوالے سے ہے کہ وہ اس کی جان، مال، عزت، آبرو کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتا۔ کتنا کریٹیکل ایشو ہے۔ تو اسلام احترام جان، احترام مال دونوں کے حوالے سے بڑے سٹرکٹ قوانین اسلام کے اندر ہیں، اس لیے قتل ناحق کے حوالے سے اتنی سخت احادیث موجود ہیں۔ ایک اور حدیث بڑی مشہور ہے جو میں نے کئی ایک لیکچرز میں بیان کی، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، کہ سیدنا اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ ایک جنگ میں لڑائی کے دوران ایک کافر جب میری تلوار کے نیچے آیا اور اسے لگا کہ میں اسے قتل کر دوں گا، تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، میں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا۔ ظاہر ہم بھی ہوتے تو یہی سمجھتے کہ ڈر کے کلمہ پڑھا اس نے، لیکن کہتے ہیں میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا، گلٹ تھا میرے اندر۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس طرح ایک لڑائی کے دوران ایک کافر جب میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، تو میں نے اسے قتل کر دیا۔ آپ نے فرمایا جب وہ کلمہ پڑھ رہا تھا پھر بھی تو نے اسے قتل کر دیا؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ، وہ ڈر کے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا۔ جان کی مان پاؤں تو عرض کروں، لوگ تو کہتے ہیں کہ بزرگ جو ہیں دلوں کا حال جان لیتے ہیں، اور پھر ہمیں وہ ایک پوری سٹوری بنائی ہوئی ہے کہ کم سے کم صحابی بھی جو ہے نا درجے والا، اس کے گھوڑے کے قدموں سے جو خاک اڑ کر گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھتی ہے، اس کو بھی کوئی غوث، کتب، ابدال جو انہوں نے اپنے ایک کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، کلندر نہیں پہنچ سکتا۔ تو جب اسامہ ابن زید جیسا جید صحابی وہ یہ کہہ رہا ہے، اس سے نبی علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہ کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ تو اس کو کہنا چاہیے یا رسول اللہ بالکل، جب میرے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی جو لوگ نہیں ہیں وہ لوگوں کے دلوں کے حال جانتے ہیں، تو میں تو پھر بہت بڑا بزرگ ہوں۔ اس زمانے سے کہانیاں نہیں سناؤندی ہیں جناب، نہ بنتی ہے، سب کہانیاں بنائی گئی۔
پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اسامہ تو کیا کرے گا جب وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا. اور یہ جو جملہ ہے نا اسامہ تو کیا کرے گا، یہ حضور رپیٹ کرتے رہے، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، حتیٰ کہ اسامہ ابن زید کہتے ہیں میری خواہش ہوئی کہ آج سے پہلے میں کافر ہوتا، آج ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، کم از کم میرا یہ گناہ تو دھل جاتا کہ مجھ سے ایک قتل ناحق ہو گیا. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت خالد بن ولید نے بھی اس طرح انجانے میں کچھ لوگوں کو قتل کر دیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ میں خالد کے اس عمل سے بری ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں کوئی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں. اچھا حضور علیہ السلام تو اپنے ساتھیوں کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے اگر وہ غلط کام کریں. تے بھائی تسی کدھر جیڑا کہندے ہو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، جو حضور کے ساتھی ہیں جنہوں نے حضور کے لیے قربانیاں دی ہیں، حضور تو کہہ رہے ہیں یا اللہ میں ان سے بھی بری ہوں اگر یہ غلط کام کریں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے. یہ فرق ہے. یہ ہے کتابوں کا خدا، یہ ہے کتابوں کا رسول، اور ایک بابوں کا خدا اور بابوں کا رسول ہے. تو سر پہ فرق تو ہے نا. اس لیے تو ہم عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور.